حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین، تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں، اپنے پرائے، کمزور و طاقتور میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاق کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیکر عدل و انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ممتاز و مبین کرتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے پس پردہ کار فرما نظر آتی ہیں۔ آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خاص صفت عدل کے متعلق کی بات کریں گے کہ کس طرح آپ کا عدل و انصاف دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ موجود رہی، اور رعایا نے آپ کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دعائے رسول خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوس ہوئے اور حرم آباد ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور صحن حرم میں باجماعت نماز ادا کرنے کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم الشان درجہ نبوت کا ہے۔ بندہ محنت و ریاضت کے ذریعے ولی تو بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ عطا کیا جاتا، مگر میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔ غزوات ہوں یا حکومتی معاملات، سب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے صحابہ کرام اختلاف کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید ہو جاتی، اور جبرائیل امین علیہ السلام آیات قرآنی کی صورت میں بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر موافقت فرماتے۔ آپ عدل و انصاف کا اطلاق بلا امتیاز اور بلا جھجک یکساں طور پر ہر ایک پر کرتے، خواہ وہ آپ کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ جب انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انہیں 80 کوڑے مارے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ تو مشہور تھا، جس نے عدل و انصاف میں اپنے اور بیگانے کا فرق مٹا دیا۔ درہ زمین پر مارا اور فرمایا، کیوں کانپتی ہے؟ کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟
زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ زمین کا تھم جانا اس بات کی گواہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا حق ادا فرمایا ہے، اور علماء سلف میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور محدثین کے اسفار کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ دریائے نیل مصر کا مشہور دریا ہے، سال میں ایک بار خشک ہو جاتا تھا، چنانچہ مصر کے لوگ ایک خوبصورت لڑکی کا بناؤ سنگھار کر کے اسے دریا میں ڈالتے تو پانی حسب معمول جاری ہو جاتا۔ مصر جب فتح ہوا، اسلام کی روشنی جب وہاں پہنچی تو حسب روایت دریا خشک ہونے کے وقت لڑکی کو تیار کر کے اہل مصر پھینکنے لگے۔ مصر کے حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رسم بد سے بذریعہ خط آگاہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانی جان دریا سے قیمتی ہے، میرا یہ خط دریا میں ڈال دو۔ لوگ حیران تھے، نیل ایک دریا ہے، انسان نہیں کہ وہ خط کا مطلب جان سکے، مگر انہیں پتہ نہ تھا جو رب العالمین کا حکم مانتا ہے پھر ساری کائنات اس کا حکم مانتی ہے۔ خط کا مضمون پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور یقین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ایک حرف سے توحید ٹپکتی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری رہتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر تجھے جاری رہنا چاہیے۔ جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو نیل میں پانی ایسے چڑھنا شروع ہوا جیسے سیلاب کے دنوں میں تیزی سے چڑھتا ہے، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے۔ اس کی روانی و فیض رسانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تاریخ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ جس مذہب حق کے ماننے والے کی تحریر کا حکم بھی دریا مانے، اس مذہب حق کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف میں یکتا ہیں، جن کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کبھی کسی کے عہدے، مرتبے یا دولت و شہرت کو خاطر میں نہیں لایا، اور ہمیشہ انصاف فرمایا، جس کے متعدد واقعات ہمیں تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے کچھ واقعات سناتے ہیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی سے متصل تھا، جس کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت کی، تو قاضی نے خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے پرنالہ اکھاڑنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں کی تکلیف کا عذر بیان کیا۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اگر واقعہ ایسا ہے تو پھر میں کمر کے بل جھکتا ہوں اور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر پرنالہ دوبارہ لگا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مقام مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المومنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن قاب سے فرمایا، قاعدے کے مطابق انکار کرنے پر مدعا علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی، اور قسم کھا کر کہا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام مسلمان برابر ہو۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں۔ وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت عباس پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا پھر آپ کسی کو ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ لے کر ان کے پاس گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں سے ملا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی بن قاب نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی، اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب سارے گورنر آ جاتے تو عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے، اے لوگو، میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑیں یا تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں، بلکہ میں نے صرف اس لیے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں۔ لہٰذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بات بتائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے فلاں گورنر نے مجھے ظلماً 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر سے کہا، تم نے اسے کیوں مارا؟ اور اس آدمی سے کہا، اٹھ اور اس گورنر سے بدلہ لے۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ نے اس طرح گورنروں سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایات آنے لگ جائیں گی، اور یہ گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا کہ جو بھی آپ کے بعد آئے گا اسے یہ اختیار کرنا پڑے گا۔ حالانکہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے بس میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اقدس سے بدلہ دلوانے کے لیے تیار ہوتے دیکھا تو میں اپنے گورنر سے بدلہ کیوں نہ دلواؤں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا چلو تم اسے راضی کر لو۔ چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 200 دینار اس آدمی کو بدلہ میں دیے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہود حق پر ہے
تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس پر یہودی نے کہا اللہ کی قسم آپ نے حق کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خوشی میں ہلکا سا کوڑا مارا اور فرمایا تجھے کس طرح پتہ چلا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ اس پر یہودی نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تورات میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو قاضی حق پر فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلاتے ہیں اور اسے حق بات کا الہام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جب وہ یہ عزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عدالت کا محکمہ باقاعدہ قائم ہوا۔ حکومتی نظام کو احسن طریقے سے چلانے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی امور کو حکومتی امور سے الگ کر دیا۔ ججز کی تقرریاں میرٹ پر کرنے اور تمام فیصلے آزادانہ حیثیت میں قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کے باقاعدہ احکامات جاری فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقرر کردہ گورنرز، والیوں اور ججز پر سخت گرفت فرمائی۔ ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر رکھا تھا۔ جہاں کہیں سے کوئی شکایت ملتی یا بے انصافی کا گمان ہوتا تو فوراً گرفت فرماتے۔ سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید، فاتح قادسیہ، حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قبار صحابہ کو معزول کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ بحوالہ تاریخ ابن خلدون، ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصر کے بیٹے محمد بن عمر نے ایک مصری کو کوڑے مارے اور کہا میں بڑوں کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری بدو کو قید کر دیا کہ کہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت نہ کر دے۔ ایک عرصے کے بعد جب مصری قید سے رہا ہوا تو مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے محمد بن عمر کو مدینہ بلوا بھیجا۔ جب دونوں مدینہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم مصری کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا اسے پکڑو اور بڑوں کی اولاد سے اپنا بدلہ لو۔ مصری نے کوڑا لیا اور بدلہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مار رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوڑے پر کہتے کہ بڑے کی اولاد کو مارو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کو فرمایا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارو، کیونکہ بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا اگر باپ کے اقتدار کا گھمنڈ نہ ہوتا۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا، اب میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو ان کو بھی مارتا تو ہم تمہیں نہ روکتے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غضبناک لہجے میں فرمایا اے عمر، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کو بھی کسی دوسرے پر ترجیح دینا پسند نہیں کرتے تھے اور عدالت میں بنفس نفیس پیش ہو جایا کرتے۔ جس طرح دعویٰ کرنے والے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح خلیفہ وقت آدھی دنیا کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سلوک ہوتا۔ اگر کوئی عدالت میں آپ کی تعظیم و تکریم کی ذرا برابر کوشش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند فرماتے اور وہیں اس کی سرزنش ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت جو قاضی کے فرائض سر انجام دیتے تھے ان کی عدالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو حضرت زید بن ثابت نے آپ کو تقریباً اپنے قریب عزت سے بٹھانا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا ظلم تو تم نے یہ کیا، میں اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن قعب کے ساتھ بیٹھے رہے۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن قعب سے اپنے دعوے پر گواہ پیش کرنے کو کہا لیکن وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو ضابطے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم بنتی تھی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن قعب سے کہا کہ آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اور فرمایا
زید اس وقت تک منصب قضا کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک برابر نہیں ہو جاتے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے بیسیوں واقعات ہیں۔ یہ واقعات عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانیت کو عدل و انصاف کی ایسی معراج دکھائی جس نے انسانیت کو دنگ کر دیا، اور بعد میں آنے والے انسان ان کے قریب تر بھی نہ پہنچ پائے۔ ناظرین، 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور عدل و انصاف کو اپنی وراثت کے طور پر اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ آپ کے عدل کا چرچا تا قیامت رہے گا، اور اپنے تو کیا پرائے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اتنی اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی تاکہ بعد میں آنے والے انسان، بالخصوص مسلمان، ان کی اتباع کریں۔ لیکن یہاں تو مسلمان ہی ان کی پیروی نہیں کر رہے، تو غیر مسلموں سے کیا شکوہ۔ ایک وہ ہستیاں تھیں جن کے نام لیوا ہیں کہ ان کے عدل و انصاف پر غیر مسلم اور جانی دشمن بھی رشک کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارا نظام عدل و انصاف دیکھ کر غیر مسلم بھی شرما جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عدالت کمائی کے اڈے اور جھوٹ کے مراکز بنی ہوئی ہیں۔ عدالت کا رخ کریں تو جج سے لے کر اسٹامپ فروش تک ہر شخص پیسے بٹورنے کے در پہ ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ جج طرفدار ہیں اور فیصلوں میں اپنی ذاتی پسند و ناپسند کسی کے دباؤ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وکیلوں نے جھوٹ بول بول کر اس پیشے کو بدنام کر رکھا ہے۔ وہ اپنے معاوضے کے لیے مجرم کو معصوم اور معصوم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود جج انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے ہوئے کرائے کے لوگوں کے بیانات بھی سنتے ہیں۔ عدالتی نظام انتہائی ناقص ہے جس پر کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں بدامنی، افراتفری اور انتشار پھیلا ہوا ہے۔ اگر صرف عدالتی نظام درست ہو جائے تو سب خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عدل و انصاف کا بہترین نمونہ ہے۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے آپ کی زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں اور عدلیہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔